من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہماری 4 کلاسز مکمل ہو چکی ہیں، جس میں ہم نے اب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور پھر اس تفصیل میں بھی بہت سارا اتنا خلاصہ ہو گیا ہے کہ جس کے لیے کم سے کم کافی ماہ ہونے چاہیے تھے، جس کو بیٹھ کر تفصیل سے سننا اور پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس کاوش کو منظور اور مقبول فرمائے. جو سیرت نگار ہیں یا سیرت کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک عجیب سا معاملہ رہتا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے مدنی مرحلے میں ان کی قلمیں یا ان کی کمزور اور ضعیف زبانیں شروع ہوتی ہیں لکھنا یا پڑھنا، تو انہیں مدنی زندگی میں اور مدنی زندگی کے واقعات کو سمیٹتے ہوئے یا ان کا خلاصہ کرتے ہوئے یا انہیں لکھتے یا پڑھاتے ہوئے بہت مشکل پیش آتی ہے. یقین مانیں، مدنی زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی اعتبار سے اور مہینوں کے اعتبار سے بہت ہی کم ہے. 10 سال کا عرصہ ہے جس میں ہم اور آپ دیکھیں کہ 10 سال میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 سالہ زندگی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس 10 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اسی مقصد کی تمام باتوں کی تکمیل ان 10 سالوں کے اندر ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محض دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے عملی نمونے کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس کے تمام تر مظاہر اور اس کی تمام تر مثالیں ہمیں مدنی زندگی کے اندر ملتی ہیں. اور پھر اسی طرح آج کی کلاس کے بعد یہ جو ہماری 2 کلاسز ہیں، اس میں ایک اور بات بھی ہم اگر سامنے رکھیں تو بہت ساری باتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. وہ بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو معلوم ہے وہاں پر مدینہ منورہ میں 3 ایسی جماعتیں آباد تھیں جن میں سے ہر جماعت کی اپنی ترجیح تھی، اور یہاں سے بھی بہت بڑی تقسیم شروع ہوئی. سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک تو مسلمان آباد تھے، اور پھر ایک بت پرست اور ان مذاہب کے ماننے والے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے اور بالخصوص بعثت کے بعد ان کے جو ادیان یا دین تھے انہیں ان کی تکمیل کر دی گئی تھی. تو ایک تو مسلمان تھے اور دوسرے وہ مذاہب تھے جو آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے، جس میں یہود کے کچھ قبائل آباد تھے. اور پھر انہی کے درمیان مدینہ منورہ میں ایک اور قوم بھی تھی جنہیں ہم اور آپ منافقین کے نام سے جانتے ہیں، کہ جنہوں نے جو ظاہری طور پر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن باطنی طور پر وہ مسلمانوں کے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ اور حضور جو پیغام اور میسج لے کر آئے تھے اس کے مخالف تھے. تو یہاں سے بہت سارے ایسے واقعات نے جنم لیا جو بالخصوص ان 10 سالوں کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کی ہماری جو کلاس ہے، اس میں ہم
3 ہجری کے واقعات سے شروع کریں گے۔ گزشتہ کل کی کلاس میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کے ساتھ سب سے پہلی جو جنگ ہوئی یا غزوہ ہوا، اس کا نام غزوہ بدر ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اب 15 شوال 3 ہجری کو ایک اور بڑا واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سامنے آتا ہے کہ جس میں جب کفار مکہ کو غزوہ بدر کے اندر شکست ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف واسطوں سے اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دی گئی کہ کفار مکہ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو اسی سبب سے جو ہے وہ غزوہ احد پیش آیا کہ جس میں کفار مکہ نے تیاری کی، اور اس تیاری میں انہوں نے اپنا پورا مال و متاع خرچ کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لے کر آئے، اور مسلمانوں کو تہ و بالا کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضور نے بھی صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ سے نکل کر احد کے مقام کی طرف آ گئے، اور یہیں سے غزوہ احد کی بنیاد ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی نفری میں 1000 افراد شامل تھے، جس میں عبداللہ بن ابی جو اس تیسری جماعت سے اس کا تعلق تھا اور اس کے سردار تھے جسے منافقین کہا جاتا ہے، اور اس میں اس کے 300 افراد عبداللہ بن ابی کے بھی تھے، اور اس میں 100 زرہ پوش کا تعلق جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کی اس قوم اور قبیلے سے تھا جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راستے میں ہی غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلے گئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام رہ گئے، اور کفار کی طرف سے جو ڈفری اور ساز و سامان تھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی مقابلہ مسلمانوں کی لشکر اور جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس 3000 افراد تھے اور 200 گھڑ سوار تھے، 3000 اونٹ اور 700 زرہ پوش کی وہ لے کر آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس غزوہ احد کے اندر۔ اور مقام احد پہاڑ جو شمال میں تقریباً 2 میل واقع ہے، اور مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ میں جانشین مقرر فرمایا تاکہ بعد میں جو وہاں خاندان آباد تھے۔ اب اس غزوہ احد کے واقعے کو آپ چل کر اگلی اس سلائڈ میں ہم سمجھیں گے کہ وہ واقعہ کس طرح ہوا تھا، اور جو ہے وہ جنگ کس طرح ہوئی تھی، اور پھر اس میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا تھا، اور ابتدائی طور پر اس غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور ابتدائی طور پر مسلمانوں کو ظاہری شکست بھی ہوئی تھی، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور کافی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، ان کی شہادت کے بعد یہ واقعہ مشہور کر دیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت فرما گئے ہیں۔ تو جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو مسلمانوں کے اوسان جو ہے وہ فتح ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں مسلمان لشکر جو ہے وہ ان کے پاؤں پھسل گئے اور وہ مدینہ کی طرف، اور بعض صحابہ کرام جو ہے مختلف پہاڑوں پر جو ہے وہ چڑھ گئے، اور اس واقعے اس غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 23 لوگ جو ہے وہ کفار کے مارے گئے۔ اب یہ واقعہ اور بالخصوص وہ جو غزوہ احد کی جس طرح مقابلہ ہوا تھا، اس میں کچھ متفرق واقعات بھی پیش آئے تھے، جس طرح یہ ایک انتقامی جذبہ تھا کہ کفار جو ہے وہ اپنا سارا ساز و سامان لے کر آئے تھے، اور پھر اسی طرح کچھ متفرق واقعات اس کے علاوہ بھی ہیں کہ جس میں 10 عورتیں بھی شامل تھیں اور 200 گھوڑے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا تھا، اور حضور نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، اور اس خواب کے ذریعے ہی جنگی حکمت عملی بنائی گئی تھی کہ کس طرح کفار کا اس جنگ کے اندر مقابلہ کرنا ہے۔ اور عبداللہ بن ابی نے اسی وقت جب مشورہ ہو رہا تھا تو اس نے تائید کی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں باہر نکلنا چاہیے اور احد کے میدان پر جو ہے وہ لڑائی کرنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن ابی کی تائید بھی اس میں شامل تھی، وہ اپنے لشکر کو بھی لے کر آئے تھے لیکن بعد میں وہ واپس لے گئے۔ جی، اسی طرح دوسرے دیگر متفرق واقعات بھی ہیں اسی غزوہ احد میں کہ لشکر کے 3 حصے کیے گئے تھے۔ ایک مہاجر مسلمانوں کی طرف سے ایک مہاجرین کا جو ہے وہ حصہ تھا، ایک اوس قبیلے کا ایک حصہ بنایا گیا انصار میں سے،
اور پھر اسی طرح خزرج سے جو ہے ان کا بھی ایک الگ سے گروہ بنایا گیا۔ مہاجرین میں سے حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ اس لشکر کے اس حصے کی قیادت کر رہے تھے، اور اوس میں سے حضرت اسید اور خزرج میں سے حضرت حباب بن منذر۔ اب یہودیوں کا دستہ جو ہے وہ بھی واپس ہو گیا، وہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے انہوں نے حامی بھری تھی، لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ کفار مکہ جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہی ان کا مقابلہ کر لیں گے، اور وہی دستہ واپسی ہو گیا تھا۔ اور شیخان کے مقام پر کچھ کم عمر افراد تھے، انہیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا تھا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے جو آگے چل کر آپ میپ میں سمجھیں گے کہ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی ایک ایسی طرف جس میں مسلمان جس حصے پر مسلمان تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز مسلمان صحابہ کرام کو وہاں پر جو ہے وہ نافذ کر کے کھڑا کر دیا، اور فرمایا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، کسی بھی حالت میں آپ نے یہاں سے واپس نہیں ہونا۔ اور مسلمانوں کو جو ہے وہ توڑ کی مسلمانوں کے اندر کوشش کی گئی، انصار کو بھی بعض یہودیوں کی طرف سے اور اسی طرح بعض قریش مکہ کی طرف سے بھی پیغام ملے، لیکن انصار صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اسی کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے انتظار میں تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور سیرت کی کتابوں میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے تکلیف دہ واقعات میں سے ایک ہے کہ اپنے محبوب چچا کی قربانی دی اور بڑے بے دردانہ طریقے سے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اب جب پہلی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی تھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت قریش مکہ کے سرداران میں سے تھے اور جنگی طور پر بڑے جنگجو اور ماہر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک راستہ ایسا آتا ہے کہ جس راستے سے جو راستہ مسلمانوں کا لشکر جہاں پر کھڑا ہوا ہے اس کے پچھلے حصے کی طرف سے ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے کچھ لوگوں کو لیا، تیر اندازوں کو، اور مسلمانوں سے پچھلی طرف سے حملہ آور ہوئے، اور جس کی وجہ سے امت کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اور پہلے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی تھی تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اب فتح ہو چکی ہے، ان تیر انداز صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا کہ اب جب فتح ہو چکی ہے تو ہمیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام جب چلے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر پچھلی طرف سے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں کا اس میں کافی بڑا نقصان ہوا، اور صحابہ کرام کی اس میں اجتہادی غلطی تھی۔ اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کی جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے افراد تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے، اور کافی حضرات اس میں شہید بھی تھے۔ اور اسی میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور تیر انداز میں سے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد میں حفاظت کر رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور پھر فرمایا ارمی یا سعد، سعد زور سے تیر مارو، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے میں سے کچھ حضرات جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدافعین میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی تھی، لیکن یہاں پر مسلمانوں سے جو ہے وہ اجتہادی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے بظاہر جو فتح نصیب ہو چکی تھی وہ ظاہری طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی، جس طرح کے واقعے میں بیان آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں گردش کرنے لگی۔ اور غزوہ احد کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی، اور سورہ آل عمران میں 2 آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اس غزبے کے اندر جو نعمتیں اور جو انعامات ظاہر ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جی یہ میپ ہے، اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ وہ بعض دفعہ بات کرتے ہوئے اتنی آرام سے انسان سمجھا نہیں پاتا، جس طرح نقشے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جس طرح یہ جبل احد ہے ایک طرف،
اور دوسری طرف یہ جبل رمات، شاید آگے چلے گئی یہ، تو یہاں سے مدینہ کی طرف سے مسلمانوں کا لشکر تھا، اور یہ مقام خالی تھا جہاں پر یہ مقابلہ ہو رہا تھا، اور اس طرف سے مشرکین کے لشکر تھے۔ اور جب جبل احد کی طرف اور جبل رمات کی اس طرف یہاں پر بھی پہاڑ تھے، اور یہاں پر ایک گھاٹی تھی جہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا امکان موجود تھا کہ مشرکین یہاں سے آ کر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو اس جگہ پر جہاں ایک اگلی میپ میں آپ کو بالکل تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں پر کھڑا کیا تاکہ کسی بھی امکانی حملے کی صورت میں مسلمانوں کے لشکر کی پچھلی طرف سے حفاظت ہو سکے۔ یہیں پر صحابہ کرام کا قافلہ جو ہے وہ 50 تیر انداز موجود تھے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ اس دوسرے نقشے میں دیکھیں کہ یہ قریش کا جو ہے وہ جی یہ کرسر گم ہو جاتا ہے جی، یہ قریش کا قافلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید یہاں سے آئے، اس طرف سے آگے آ کے مسلمانوں کے یہاں تیر انداز تھے، یہ رمات المسلمین تھے موجود تھے، تو یہاں سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو اس سے بڑا نقصان ہوا۔ اور پھر اسی طرح یہ ایک اور تصویر بھی ہے کہ یہ جبل احد تھا اس طرف جہاں سے مسلمان تھے، اور دوسری طرف مشرکین بھی تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یہ گھاٹی کی ایک جگہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی پہاڑی ایک سلسلہ ہے مدینہ کی طرف، اور یہ جبل رمات تھا اور یہ جبل احد، اور مسلمان اس جگہ پر موجود تھے۔ یہاں ایک گھاٹی تھی دونوں پہاڑوں کے درمیان، یہیں پر مقابلہ ہوا، اور مشرکین یہاں سے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک تیر انداز لے کر آئے حملہ آور، اور یہاں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ غزوہ احد میں بعد میں جب ظاہری انہوں نے فتح دیکھی اپنی قریش مکہ نے، تو بہت خوش ہوئے، ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب اطلاع غلط ثابت ہوئی تو مسلمانوں میں دوبارہ آوازیں دی گئی، اور مسلمان دوبارہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود تھے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر کافی دیر تک جو ہے وہ ان کے پیچھے لگے رہے کہ کہیں دوبارہ سے آئیں اور جو نقصان وہ ہمارا کر کے گئے ہیں قریش مکہ اس کا بدلہ لیا جا سکے، لیکن تب تک وہ قریش مکہ جو ہے وہ نکل چکے۔ اور یہیں پر غزوہ بنو نذیر کا واقعہ بھی پیش آیا۔ غزوہ بنو نذیر میں یہ ہوا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر جتنی بھی قوتیں موجود تھیں اور مسلمانوں کو نقصان دینے کا ارادہ رکھتی تھیں، یا حضور کو اس بات کا امکان تھا کہ کبھی بھی ان کی طرف سے مسلمانوں کی اس اسلامی ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اور ان کے مقابلے کے لیے صحابہ کرام کو ہمیشہ تیار رکھا۔ اب غزوہ بنو نذیر میں یہ ہوا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے، بنو نذیر کے یہودیوں نے ایک بار دعوت کی، اور اسی دعوت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی سازش کی گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انہوں نے مشورہ کیا ہوا تھا اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا اور وہ واپس آ گئے۔ اپنی بنی نذیر کی یہودیوں میں سے ایک آدمی، اس نے کہا کہ آپ نے جس بات کا ارادہ کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس بات کی اطلاع کر دی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے ان کے خلاف کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بنو نذیر جو ہے وہ باز نہیں آئے۔ اور پھر اسی طرح یہ غزوہ احد کے اسباب میں بھی شامل تھا کہ غزوہ بنو نذیر کا جو ایک قافلہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے لڑنے کی حامی بھری تھی، وہ پھر عین جنگ سے پہلے جو ہے واپس ہو گئے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، اور حضور کو یہ معلوم بھی تھا کہ مدینہ کے اندر جو یہودی قیام کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت مسلمانوں کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسری مرتبہ اس واقعے کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ محفوظ ہو کر واپس ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ انہوں نے یہودیوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر بلایا اور کہا کہ علماء یہود آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور 3 یہود کے بڑے علماء کو بٹھایا گیا، اور ان تینوں نے اپنے بازوؤں کے اندر خنجر کو چھپا کے رکھا تھا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے ہی تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے. یعنی پہلے سازش کر چکے تھے، پھر دوبارہ سازش کی گئی کہ کسی طریقے سے حضور کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ غزوہ ہونے چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام نے تیاری کی اور یہاں پر سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہ جنگ کا مقام جو ہے وہ بنو نذیر کے مکانات تھے جو داخل مدینہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ میں جانشین متعین کیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بنو نذیر کے لیے غزوہ بنو نذیر کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود نے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ بڑی ڈرپوک قوم ہے، سامنے آ کر وہ مقابلہ نہیں کرتے. اگر آپ اسباب میں بھی دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ظاہری طور پر انہوں نے کچھ بھی مقابلہ نہیں کیا، بلکہ انتظار میں رہے کسی طریقے سے سازش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے. یہاں پر قیدی اور مال غنیمت 50 سریں، 50 اونٹ اور 340 تلواریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور غنیمت اور صحابہ کرام کو حاصل ہوئی. اور اسی سال 3 ہجری کے اندر واقع رجی بھی پیش آتا ہے. واقع رجی یہ تھا کہ قبیلہ ازل کے کچھ لوگ ماہ سفر کے مہینے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہمیں کچھ صحابہ کرام چاہیے کہ جن کو ہم اپنے علاقے میں قبیلہ ازل میں لے کر جانا چاہتے ہیں اور وہ جا کر ہمارے علاقے میں دین کا کام کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور جب صحابہ کرام وہیں پہنچے تو اس میں سے 7 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور 3 صحابہ کرام کو کفار کے ہاتھ میں بیچ دیا گیا، جس میں حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ اور اسی طرح ایک اور صحابی شامل تھے. اور جب یہ حضرات تینوں کفار کی قید میں چلے گئے تو انہیں وقتاً فوقتاً کفار نے اور ان کفار کے بلکہ کفار کو بیچا گیا تھا. اور کفار مکہ میں بالخصوص قریش مکہ کے ان لوگوں نے خریدا کہ جن کے سردار اور جن کے بڑے غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ مارے گئے تھے. انہوں نے انتقام کے لیے صحابہ کرام کو لیا اور قید کیا. حضرت زید بن دسنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے صحابہ کرام میں سے. جب انہیں قریش مکہ نے قید کرنا چاہا، قید کر کے جب قتل کرنے کے ارادے سے حضرت زید بن دسنہ کو لایا گیا تو انہیں اوپر ایک سولی پر لٹکایا گیا. لٹکانے کے بعد انہیں مختلف طریقوں سے اذیتیں دی گئی، ان کے جسم سے بال کھینچے گئے اور انہیں مختلف طریقے سے تکلیفیں دی گئی. اور اسی دوران جب وہ اوپر لٹکے ہوئے تھے ان کے ہاتھ، تو حضرت زید بن دسنہ کو ایک قریش مکہ میں سے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اس جگہ پر کہ اس تکلیف میں جس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ اس کی بجائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوتے، یعنی آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوتے اور آپ زید بن دسنہ گھر میں آرام کر رہے ہوتے. حضرت زید بن دسنہ اتنی تکلیف کے باوجود کہ دھوکے سے ان کو ایک تو قید کر دیا گیا ہے اور کافی عرصہ تک قید میں رہنے کے بعد اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے. حضرت زید بن دسنہ نے آگے سے جواب دیا اور فرمایا، تاریخ اسلام کے سنہری جوابوں میں سے ایک جواب ہے، اور فرمایا کہ زید بن دسنہ فرمایا کہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہوں. فرمایا مجھے تو یہ بات بھی منظور نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر چل رہے ہوں اور ان کو چلتے ہوئے کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں چبھ جائے. مجھے تو اتنی بات بھی منظور نہیں ہے، آپ مجھے بھلے سے شہید کر لیں لیکن مجھے یہ بات تک بھی منظور نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی محبت تھی. اور جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو حضرت زید بن دسنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اسی دعا کے بدلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی. واقعہ رجی کی طرح بیر معونہ کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام میں سے. اور کہ عامر ابن مالک بیر معونہ ایک علاقہ تھا، وہاں سے آئے اور آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی. وہ دین کی دعوت تو نہیں مانی لیکن اس نے یہ مطالبہ رکھا
کہ کچھ صحابہ کرام کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے اور چل کر میرے علاقے میں دعوت دیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے 70 حفاظ کرام کو، جو علماء کرام بھی تھے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی طلب اور محنت کے لیے صفہ میں مقیم تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں بھیج دیا۔ اور تاریخ کے ان بڑے عبرتناک اور دکھ اور تکلیف کے واقعات میں سے بیر معونہ کا واقعہ ہے کہ عامر ابن مالک انہیں اپنی قوم میں لے کر گئے اور ان 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، العیاذ باللہ۔ اور پھر اسی سال شراب کی حرمت کا واقعہ بھی پیش آیا، اور یہ شراب جو ہے یہ دفعتاً جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی، جس طرح اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ دین اسلام کے جو احکامات تھے یہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ نفرت دلائی گئی، پھر دوسری دفعہ حکم دیا گیا، کیونکہ عرب کے سماج کے اندر یہ بات عام تھی، تو اسی لیے دفعتاً اس چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور تدبر سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے اس کو حرام قرار دیا۔ اور اسی سال حجاب اور پردے کا بھی حکم آیا۔ یہ بھی ایک سورہ احزاب کے احزاب میں اس کے بارے میں ایک تفصیلی آیات ہیں جس میں حجاب سے متعلق اس واقعے کی جو ہے وہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ جی، یہ 4 ہجری کے اہم واقعات تھے۔ اور پھر اس سے اگلے سال 5 ہجری کے اندر غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ حجاب کا پس منظر یہ اصل میں تفصیلی ہو جاتا ہے تھوڑا، اسی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ واقعے میں تھوڑا سا بڑا تفصیل ہو جائے گی، تو اسی لیے کلاس بھی ہم نے ٹائم بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو اسی لیے باقی کافی چیزیں رہتی ہیں، تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے حجاب سے متعلق بھی بات کریں گے، اللہ ہمیں ہمت دے گا انشاءاللہ۔ تو اسی سال غزوہ ذات الرقاع ہوا، اس کو غزوہ عاجیب بھی کہا جاتا ہے، یہ 5 ہجری کے واقعات میں سے ہے۔ اس کا سبب یہ بنا تھا کہ بنی محارب اور ثعلبہ جنہوں نے ایک دو قبائل تھے، انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر تیار فرمایا تاکہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس میں بھی مسلمانوں کے سپہ سالار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مسلمانوں کی نفری متعدد روایات ہیں، بعض روایات میں 800، بعض میں 700 اور بعض میں 400 ہے۔ یہ شمال مدینہ کا ایک مقام تھا جہاں پر یہ دونوں قبیلے آباد تھے، اور اس کا دورانیہ 15 یوم تک رہا کہ مسلمان وہاں پر گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت عثمان غنی، ان دونوں صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو مدینہ کے اندر جانشین متعین کیا گیا۔ یہاں پر نماز خوف مشروع ہوئی تھی کہ سامنے سے اتنا لمبا اور تبدیلی جو ہے وہ مقابلہ تھا، تو اسی لیے نماز خوف کی اجازت دی گئی تھی۔ نماز خوف کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں اور فقہ کے مسائل میں مل جائے گا اس حوالے سے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے۔ جی، اور 5 ہجری کے اندر ایک اور بڑا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ شوال 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ ظاہری طور پر پہلی غزوہ بدر کے اندر جو قریش مکہ کے ساتھ یہ دونوں جنگیں ہوئی، پہلے غزوے میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور غزوہ احد کے اندر یہ ہوا کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ابتدا کے اندر شکست ہوئی، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مدد سے آخر میں فتح نصیب ہوئی۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اب قریش کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بدر میں مسلمانوں نے ہمیں شکست دی، ہم احد میں ہم انہیں شکست دے کر آئیں۔ اسی لیے جب وہ قریش مکہ واپس چلے گئے تو جا کر آرام سے اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ مشورہ تھا اس وقت کہ مسلمانوں کی طاقت کو ایک تو وہ دیکھ چکے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو بھی دیکھ چکے تھے، اور پھر اسی طرح انہوں نے ظاہری طور پر یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کا لشکر اگرچہ تعداد کے اندر کم ہے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی شجاعت، بہادری اور طاقت نصیب کی ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ یہ بات کا فیصلہ کر کے غزوہ احد کے بعد بیٹھ گئے تھے۔ لیکن مدینہ میں جو یہود آباد تھے، ان یہودیوں میں یہود خیبر کے سردار تھے حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب مدینہ منورہ سے چلے، خیبر سے، اور جا کر قریش مکہ کے قبیلے کے ایک ایک سردار اور ایک ایک نوجوان سے ملے،
اور انہوں نے قریش کو ابھارا کہ مسلمانوں نے آپ کے فلاں فلاں سردار کو مار دیا تھا، مسلمانوں نے الگ سے ایک ریاست قائم کر لی ہے، مسلمان تو آپ کے نکلے ہوئے بچے ہیں، انہوں نے آپ سے کیسے اتنی ترقی کر لی ہے، اور مسلمانوں کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کر لی ہے۔ اب جب انہوں نے قریش غیرت مند قوم تو تھی، جب انہوں نے ان کے خاندان کے ان کے بڑوں کے بارے میں انہیں غیرت دلائی گئی تو وہ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑے۔ یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ راستے میں تھے تو اطلاع ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تو متعدد مشورے آئے، ان میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا تعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فارس اور ایران سے تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ فارس کے اندر جنگ کا ایک مشہور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے سے باہر نکل کے ایک جگہ پر خندق کھود لیتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا گڑھا کھود لیتے ہیں۔ جب دشمن کا لشکر آتا ہے تو مقابلے سے پہلے ہی اس کی ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ واقعہ حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ مشورہ دیا کہ اب اسی طرح کرنا ہے، اور مدینہ سے باہر نکل کے جہاں دو پہاڑ آتے ہیں مدینہ سے باہر قریب ہی، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ہم خندق کھود لیتے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر ہم حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کفار کا لشکر جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ خندق کھودنے کے لیے نکلے، اور یہاں پر سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کفار کی طرف سے حضرت ابو سفیان تھے جو ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور مسلمانوں کی نفری میں جو ہے وہ 3,000 افراد تھے، جتنا بھی افراد تھے وہ سارے نکل آئے تھے۔ اور کفار کی نفری میں یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ کفار کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اس کو آخری جنگ سمجھ کر اس کی تیاری کی۔ یہاں سے اسی جنگ کے بعد غزوہ خندق کے بعد کفار کے مکہ کے حوصلے پست ہوئے، اور پھر جا کر فتح مکہ ہوا، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف اور عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دین اسلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ اب کفار نے خود بھی، آس پاس کے قبائل بھی، جتنے قبائل آباد تھے ان سارے قبائل کو جمع کیا۔ یہ کل 10,000 افراد کا لشکر موجود تھا، جس میں سے 10,000 افراد صرف قریش کے تھے، اور اس میں سے 4,000 افراد قریش کے جس میں 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ تھے۔ غطفان قبیلے کے 1,000 افراد تھے، سارے نوجوان۔ بنی مرہ قبیلے کے 400 افراد تھے، اور بنی سلیم کے 700 افراد۔ یہ کل 10,000 افراد پر مشتمل جو ہے لشکر آیا، اور پھر اس کے بعد اس لشکر کو راستے میں جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف مخالف قبائل ملے وہ بھی آ کر جمع ہو گئے، اور اس غزوہ خندق کا مقام جو ہے وہ اطراف مدینہ تھا، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ بعض روایات میں 15 یوم آتا ہے، اور بعض روایات میں 1 مہینہ تک آتا ہے، کہ 1 مہینے تک یہ غزوہ خندق جو ہے وہ جاری رہی۔ اس میں کچھ اہم واقعات پیش آئے جو تاریخ اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں میں سے اہم ترین واقعات ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لی جائے کہ غزوہ خندق جو ہے وہ تاریخ کے ان غزوات میں سے ہے کہ جو سخت سردی کے موسم میں آئے، جس کو ہم اردو زبان میں جاڑے کا موسم کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی آبادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور سخت قحط کا موسم تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیز بھی نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی، اور یہ عرب میں پہلی مرتبہ خندق کے ذریعے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی تھی، اور کافروں کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں تھی جو لشکر تیار ہو کر آ رہا تھا۔ اور پھر آخر میں کافی دن تک جب وہ لشکر ان کا پہنچا، ان واقعات سے پہلے کہ جب ان کا لشکر پہنچا تو وہ 15 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بعض دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ اس خندق کو کراس کیا جائے، کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے، اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15 دن کے بعد، روایات میں 30 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور ایک ایسی تیز آندھی چلی جس کی وجہ سے تمام جتنے بھی خیمے تھے کفار مکہ کے بوڑ گئے، ان کے جانور جو ہے بوڑ گئے، اور کفار مکہ جتنی بڑی تیاری کے ساتھ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی رسوائی سے انہیں مکہ کی طرف واپس کیا۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں قضا ہوئیں، اور قضا نماز کا حکم یہاں پر آیا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ نمازیں قضا ہوئی تھی، اور بڑے ناراض ہو کر کچھ الفاظ ہیں جو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ اللہ کفار کو ہلاک کرے، ان کی وجہ سے ہماری یہ نمازیں جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ خندق کھدائی کے دوران کچھ واقعات پیش آئے تھے، جس میں خندق کھدائی کے دوران ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ بعض صحابہ کرام بھوک کی شکایت کے لیے، اب اندازہ کریں کہ جس ہستی کے لیے آسمان و زمین پیدا کیا گیا، جس ہستی کے فرمایا نا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم اس پوری کائنات کو بھی تخلیق نہ کرتے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی، صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی؟ عرب کے اندر ایک بات مشہور تھی کہ وہ جب بھی انہیں بھوک وغیرہ لگتی تھی تو وہ بھوک کا حل یہ کرتے تھے کہ وہ پیٹ کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ پتھر جو ہے وہ فطرتاً ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر اس بات کی شکایت کی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھ لیے ہیں۔ یہ اردو کے اندر مثال تو مشہور ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کی مثالیں دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں سیرت کی کتابیں میں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے شکایت کر کے اپنے پیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اتنا فرمایا کہ میں نے بھی اپنے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت یہ کیفیت تھی۔ صحابہ کرام میں سے کافی حضرات جو ہے وہ اسی بھوک کی وجہ سے اور پھر اسی طرح اسی تنگ دستی کی وجہ سے کافی شکایت میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح و نصرت کی طرف کی انہیں بھرپور امید تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ظاہری اسباب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، ہم سے اتنا ہو پایا ظاہری اسباب میں کہ ہم نے یہ خندق کھود لی ہے، اس کے علاوہ ساری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد نصرت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب اللہ کی مدد نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح و مدد نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر بھی فتح نصیب ہوئی، اور کفار جو ہے وہ خسارے کے اندر اور ناکامی کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور اسی غزوہ احزاب کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں دیکھیں اس غزوے کے بعد دوبارہ کفار نے، بالخصوص مشرکین مکہ نے، ایک دفعہ بھی مدینہ کے اوپر حملہ نہ کیا، نہ کرنے کا سوچا اس واقعے کے بعد۔ کیوں؟ اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں کا جو امتحان تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب صحابہ کرام کی قربانیاں مکمل ہو چکی ہیں، انہیں فتح و نصرت نصیب ہوگی اور دین اسلام دنیا کے ہر ہر کونے میں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیجئے مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بھی مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، بادشاہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے اتار دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں سے اعلان ہو گیا، اور پھر اسی کے بعد اس کے بعد کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اپنی ہار مان لی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ باوجود اس کے کہ یہ بہت ہی کم افراد کا جو بہت ہی کم افراد کا جو ہے وہ ایک لشکر ہے، بہت ہی کم افراد تھے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور پھر اسی غزوہ خندق کے بعد جو ہے وہ وفود آنا شروع ہوئے، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور بالخصوص جب فتح مکہ کے واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے دین اسلام جو ہے وہ ایک اور صورت میں سامنے آتا ہے کہ لوگ جوک جو ہے وہ دین اسلام کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر آیات ہیں جو اس بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جی یہ غزوہ خندق کا ایک میپ کافی کوشش کے بعد ملا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دیکھیں یہ دونوں طرف سے پہاڑ تھے، جبل احد اس طرف تھا، یہاں پر یہ 2 قبائل آباد تھے، ان کی بستیاں بھی تھیں ان پہاڑوں کے اوپر۔ تو مسلمان اور مدینہ یہاں سے تھا،
بنو قریظہ یہاں سے آباد تھے، بنو قریظہ کی طرف سے بھی مسلمانوں کو خطرہ تو ضرور تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خندق کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اسی طرح حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ یہود بھی کبھی کوشش کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی بھی تھی، اور اسی کی وجہ سے غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ اور اس جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ خندق کھود دی گئی۔ جب یہ خندق کھودی گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3,000 مجاہد صحابہ کو یہاں پر ٹھہرایا، اور پھر اس طرف سے جو ہے وہ مکہ کی طرف سے جو شمال کی جانب ہے، یہاں سے یہ 10,000 کا لشکر تھا، جو کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح و نصرت آئی ہوا کی شکل میں اور آندھی کی شکل میں، تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جی، یہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد 6 ہجری کے اندر بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ امن و عافیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور نے وہاں جا کر عمرہ ادا کیا، اور کچھ صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنے بال منڈوائے اور کچھ نے جو ہے وہ اپنے بال کتروائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عمرے کا حکم آیا ہے۔ تو یہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بن کر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گئے۔ صحابہ کرام میں سے 1500 افراد تھے جن کے پاس 200 گھوڑے تھے اور 70 قربانی کے جانور تھے، اور یکم ذی قعدہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوئی۔ جب یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو جنوب مکہ کے اندر تھا، تو یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر فوراً مکہ مکرمہ روانہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے کچھ قاصد کو بھیجا کہ جا کر قریش مکہ کو پیغام دو کہ ہم پرامن طریقے کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم عمرہ کر کے واپس آئے ہیں۔ اب قریش مکہ تو اپنے حساب سے اس آسرے میں تھے کہ اب مسلمان جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہر قسم کی ختم ہو گئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ جس موقع کے اندر مسلمانوں کی نفری اور جماعت بھی بہت کم ہے، ہم پچھلے سارے بدلے مسلمانوں سے لے سکتے ہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑائی قتال وغیرہ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کر کے یہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ لیکن قریش مکہ مانے نہیں، اور بیعت رضوان کا واقعہ ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کہ کسی طریقے سے بات ہو جائے اور مسلمان عمرہ کر کے واپس ہو جائیں، اور پھر بھی قریش مکہ نہیں مانے، اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، جس کا تذکرہ سورہ فتح کے اندر بھی آتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی کہ جب تک ہم حضرت عثمان کی اس شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یہ جو خبر تھی یہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، تو اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے، یا تو ہمیں آنے دیں، یا جو ہے کوئی اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو کفار مکہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور آ کر مسلمانوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور صلح حدیبیہ کی اکثر شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ایک تو یہ شرط تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال واپس آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ کے اندر قیام کریں گے۔ اسی طرح ایک اور شرط تھی کہ اگر کوئی کفار میں سے کوئی ایک مدینہ مسلمان ہو کر جائے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی بھی آدمی مکہ آ گیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے 10 سے 11 شرائط تھی جو تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ان شرائط کو مان لیا جائے تاکہ 10 سال مسلمانوں کے درمیان میں اور قریش مکہ کے درمیان میں صلح رہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے اور دوسری جتنی بھی بڑی ریاستیں اور طاقتیں موجود ہیں مدینہ کے آس پاس، ان کے حوالے سے تیاری کر سکیں۔ جی، یہ دورانیہ جو ہے وہ 19 یا 20 دن تھا۔ مدینہ کے اندر جن حضرات کو جانشین مقرر کیا گیا ان کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ان کے نام نمیلہ ابن عبداللہ لیثی، عبداللہ بن ام مکتوم، ابو رحم، کلثوم ابن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے یہ حضرات۔
صلح ہو گئی تھی، صلح کی شرائط میں نے آپ سے بیان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف، اور اسی پھر 6 ہجری کے اندر سیرت کی واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ پیش یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، بالخصوص وہ حضرات جو دین اسلام کی اچھے اچھے شعبوں پر ہوتے ہیں، بالخصوص وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عزت، منصب اور مرتبے سے نوازا ہوتا ہے، وہ کس طرح جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خطوط لکھے، اور کم و بیش یہ 200 خطوط لکھے گئے تھے۔ یہ خطوط مختلف قبائل کے بڑے بڑے لوگوں کو، صوبہ جاتی افسران کو، اور ہمسایہ کچھ حکمران تھے ان کے پاس، اور جو شخص پورے جزیرہ نما عرب کا حکمران بن چکا تھا، اس کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد اور ہر نامہ مبارک ایک حدیث ہے، تبرکن اور اجتہادن چند اس کی خطوط بھی ہیں جو بعد میں جا کر ملی تھی تبرکن، اور اس کی تصدیق بھی ہوئی بخاری شریف میں بعین ہی جو الفاظ ہیں، آگے چل کر بات کریں گے اس پر، کہ بخاری شریف جو سن دو 200 کے اندر لکھی گئی، 256 کے اندر، اور اس سے پہلے کی جب امام بخاری رحمہ اللہ کی جو وفات ہے، اس سے پہلے جب بخاری شریف لکھی گئی تھی، اس وقت جو ان مکتوبات نبوی کے جو الفاظ تھے، بعد میں جا کر کافی عرصے کے بعد جب وہی خطوط ملے کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر، ان کے الفاظ جب بخاری شریف کی ان روایات کے ساتھ میش کیے گئے تو بیان ہی وہی الفاظ تھے۔ جی۔ اور یہاں پر ایک میپ ہے، اس میں آپ تفصیلی سمجھ لیں کہ جن بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے وہ بڑے مشہور ہیں۔ یہاں پر ایک اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جو علماء تھے، بالخصوص دعوت کے کام سے وابستہ، ان میں ہمیشہ سے یہ عادت اور طریقہ رہا ہے کہ وہ بادشاہوں کو، مختلف عمراء کو، سفراء کو وہ دعوتی خطوط لکھا کرتے ہیں، جس کا عادت اور مزاج ہمارے ہاں ختم ہو گیا آج کل۔ ایک تو ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، تو بالخصوص جو مسلم ممالک ہیں، ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلم ممالک میں جو لوگ حضرات رہتے ہیں، تو مسلم ممالک میں جتنے بھی ہمارا سٹی سے یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ہمارے پروونس میں یا کنٹری میں جو وابستہ سفراء ہوتے ہیں، عمراء ہوتے ہیں، یا بالخصوص جو ہمارے سول سروسز سے وابستہ لوگ ہیں، سول سرونٹ ہیں، ڈی سیز، اے سیز اور پھر ایس ایس پیز، ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ تو ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض دفعہ تو ہم مسلمان ممالک میں یہ مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم انہیں اپنا مخالف تصور کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کبھی کہہ دیا کہ کوئی وبا آ گئی، آپ نے مسجد بند کرنی ہے، ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ چلا دیا کہ یہ تو بھائی مسلمان کے ملکوں میں رہ کر یہ جو ہے کفار اور یہود کے ایجنٹ ہیں۔ اسی طرح یعنی بہت ساری باتیں اور عادتیں ہمارے اندر اس طرح ہیں، اگر آپ ہم مسلم جو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں ان کی عادتیں دیکھیں کہ وہ ان حضرات کے پاس جاتے تھے کہ یہیں سے تبدیلی کی امکان اور امید موجود ہوتی ہے، وہ اپنے نوجوانوں کو بھی ان جگہوں پر موجود ہے۔ تو یہ جو ایک اچھی عادت، فطرت اور خصلت تھی مسلمانوں کے اندر، اس کا دوبارہ جو ہے اس کے وقوع میں لانے کی ضرورت ہے، اور ہم خود نوجوان اس کی عادت اپنائیں۔ اور بعض دفعہ ہم اپنی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی بات دیتے ہیں، تو علاقے کا جو وابستہ وہاں کا جو آفیسر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لازمی طور پر اس کی طرف متوجہ کریں تاکہ اس کے علم میں تو یہ بات آئے، اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ جو کچھ بادشاہ تھے مدینہ کے آس پاس، ان کے پاس خطوط بھیجے گئے، اور جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھے، ان کے پاس حضرت عمرو بن امیہ الزمری جو ہے وہ خط لے کر گئے تھے۔ بحرین کے جو بادشاہ تھے منظر بن ساوا، ان کے بعد حضرت علا بن حضرمی جو ہے وہ خط لے کر گئے تھے۔ جو کسرا فارس کے بادشاہ تھے، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی ان کے پاس خط لے کر گئے تھے، اور ہرقل، مقوس، اسی طرح جعفر، حوزہ، الحارث، یہ بڑے بڑے مشہور جو اس وقت کے بادشاہ تھے۔ کچھ بادشاہوں نے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور میسج کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا اظہار کیا کہ جس طرح انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے۔ اس میں نجاشی کا واقعہ بڑا مشہور آتا ہے، اور نجاشی کا جب کا انتقال ہوتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ لیکن ان تمام خطوط میں سے جو کسریٰ کے بادشاہ تھے فارس کے، جن کو
تیسفون کی طرف ان کا علاقہ تھا. تو اور پھر اسی طرح ہرقل، 2 بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ میسج کرنے والے صحابہ کرام، کنوے کرنے والے لوگ گئے تھے، ان کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان سے اس معاملے میں بدلہ بھی لیا، اور ان کی ریاستیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. یہ خطوط کے کچھ نقوش ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ان کی طرف بھیجے گئے تھے. بعض خطوط بلکہ اکثر ان میں سے خطوط جو ہے وہ کپڑے پر لکھ کر بھیجے گئے تھے. اور آخر میں یہ مہر نبوت ہے کہ جس میں اللہ رسول محمد لکھا ہوا ہے. یہ صاف نظر نہیں آ رہی مہر نبوت، آپ نے دیکھی ہوگی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خط کے آخر میں جو ہے وہ لکھ کر بھیجا کہ یہ ہرقل کی طرف بھیجا گیا ہے جو روم کے بادشاہ تھے. دیکھیں بڑی بات، دیکھیں بڑی بات کہ روم کے جو بادشاہ ہیں ہرقل، اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ سے انہیں مخاطب کیا ہے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرمایا ہرقل اعظم الروم، اعظم الروم کے نام سے انہیں تعبیر کیا ہے کہ یہ بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. یعنی معزز کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، عزت والے الفاظ. اور فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے. یعنی دیکھیں اگر کسی کو دین کی دعوت کے لیے مخاطب کرنا ہو کسی بڑے منصب اور عزت پر ہو، تو باوجود اس کے کہ ہمارے پاس قوت اور طاقت ہو، مسلمانوں کا کی حکومت ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں عزت اور اکرام کے ساتھ ان کے الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد کرنا چاہیے. جی، سن 6 ہجری میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے. یہ سرایہ کی کچھ روانگی ہوئی، سرایہ محمد ابن مسلمہ انصاری کا قرطبہ کی جانب، اور اسی طرح سرایہ جموم کی طرف زید بن حارثہ کی قیادت میں بنی سلیم کی طرف روانہ ہوا تھا، جو سرایہ بنی جموم کے نام سے مشہور ہے. یہ 6 ہجری میں واقعات مشہور ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا محرم 7 ہجری میں. اب سبب تو ظاہر ہے، بار بار بات ہو چکی کہ یہود مکہ، یہود مدینہ جو تھے وہ بار بار سازشیں کر رہے تھے، اور بالخصوص خیبر کے جو لوگ آباد تھے یہودی، وہ مسلسل علانیہ عداوت کر رہے تھے. قطفان والے جو آس میں قبیلے آباد تھے ان کو ابھارا اور کہا کہ ہم مدینہ کو منہدم کر دیتے ہیں. یعنی یہود میں ہمیشہ ایک بات رہی ہے کہ سامنے سے آ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کبھی سازشیں نہیں کی، بلکہ وہ پس پردہ رہتے ہیں اور رہ کر جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی ہم اگر دیکھ لیں کہ مسلم ممالک میں جتنا کچھ چل رہا ہے، اکثر جگہوں پر جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تاریخ جو ہے وہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں امکان ہے سازش کا، ہمیں سنبھل جانا چاہیے، پھر بھی ہم نہیں سنبھلتے. تو یہ اگر تاریخ میں یہود کی اور پھر اسی طرح جو اس وقت کی طاقتیں ہیں اور ان کو اس نمونے سے پڑھا جائے، اس لمحے سے دیکھا جائے. بالخصوص یہ ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ العزیز، اگلے سے اگلے ہفتے میں ہم ایک اس پر 2 گھنٹے کی نشست رکھیں گے کہ الغزو الفکری کیا ہوتا ہے، کہ فکری طور پر سازشیں کس طرح کی جاتی ہیں. مسلمان بالخصوص جو مسلم نوجوان ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کر کے انہیں دین سے کس طرح وزن کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جاتی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے. انشاءاللہ 2 گھنٹے کی اس پر کبھی نشست کریں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ اس پر اطلاع کریں گے. یہاں پر سپہ سالار غزوہ خیبر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی نفری جو ہے وہ کفار کی نفری کا ساد و سامان 10,000 لڑاکا لوگ تھے، اور مقام جو ہے وہ خیبر شمال کا تھا. اور مدینہ میں جانشین جو ہے وہ سبا ابن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بنایا گیا. اور خیبر کے جتنے بھی قلعے تھے، آگے ایک تصویر میں امکان ہے میپ میں نے لگائی تھی وہ آ جائے گی، کہ سارے وہ قلعوں کے اندر محصور رہتے تھے. اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا، اور سب سے آخر میں قلعہ قموس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا گیا تھا. اور یہ فتوحات نصیب ہوئے. کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو ہے وہ قلعہ قاموس کی فتح تھی. کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جب وہ یہ آخری اور مضبوط ترین قلعہ تھا جس میں یہودی جا کر آباد ہوئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں اپنا مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ساتھ اللہ کی فتح اور نصرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلے دن ظہر کا وقت تھا، غروب یہ زوال کا وقت، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسی قلعہ قاموس کی فتح ہوئی. اللہ اکبر. 7 ہجری کے کچھ اہم واقعات ہیں
ٹائم ہمارا تقریباً پورا ہو رہا ہے کہ 7 ہجری میں جب وہ کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اس سال عمرۃ القضاء کے لیے کہ 1 سال کے بعد آپ عمرہ کے لیے قضا کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ کچھ تاریخیں میں نے آپ حضرات سے اس لیے نوٹ کروائی ہیں کہ جو بالکل اسٹوڈنٹس ہیں یا کمیشن کی یا بعض پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں یا ریسرچ اسکالر ہیں، وہ ان کو اگر اپنے پاس نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی کلاس کی کچھ عملی ہدایات اگر میں آپ سے اس کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں بھی خیر کے راستے نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں کہ ہم صرف اور صرف صلح حدیبیہ کو سامنے رکھیں کہ صلح حدیبیہ میں ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تمام شرائط تھی۔ ظاہری طور پر دیکھا، ہم نے پڑھا کہ ظاہری طور پر کوئی ایک شرط بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ناراض بھی ہو گئے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ عمر صبر کرو صبر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے ماننا ہے، اللہ ہمیں اس کے بدلے میں فتح نصیب کرے گا۔ یعنی بعض دفعہ کچھ مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اسی میں خیر کے راستے آتے ہیں کہ وہ 10 سال تک کے لیے کفار مکہ اور قریش مکہ اسی معاہدے کی وجہ سے اتنے بندھ گئے ان کے ہاتھ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس کے بعد تعرض نہیں کر سکے۔ انہوں نے سازشیں لازمی طور پر کی، لیکن اسی طرح حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر کے حملہ آور ہونے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب کی طرف توجہ لازمی ہے۔ آپ غزوات میں دین اسلام کا جب بھی مقابلہ کفار کے ساتھ کسی بھی مقام پر ہوا ہے، دعوت کے مقام پر، جہاد کے مقام پر، کسی بھی مسائل میں، اگر مسلمانوں میں باطنی طور پر اتنی قوت اور طاقت موجود ہوتی ہے، مسلمان باطنی طور پر اتنا جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا ہی عزت اور مرتبے اور رتبے سے نوازتا ہے۔ باطنی طور پر دین کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا بھی کمزور ہوتا جائے گا، جتنے ہم کمزور ہوتے جائیں گے باطنی طور پر، ظاہری طور پر ہماری کمزوری لکھتی جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کو جو فتح اور شکست ملتی ہے ظاہری اسباب سے نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو تو ہمیشہ ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، خدا کے دین سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ نے انہیں باطنی اسباب کے ذریعے ہی مدد دی ہے، نصرت انہیں باطنی اسباب سے ہی ملی ہے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، ایک طرف فرعون کو اتنا بڑا لشکر ہے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی کوئی تعداد نہیں تھی۔ جب باطنی اسباب ان کے مضبوط تھے، وہ قربانی کے لیے راضی تھے، اللہ نے سمندر کے اندر ان کے لیے دریاؤں کے اندر راستے بنا دیے۔ اور پھر اسی طرح نوجوانوں پر ہمیں خصوصی محنت کرنی چاہیے اور ان کو آگے لانا چاہیے۔ حکم یہی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ہر قوم کا معمار ہوتا ہے۔ جو ہماری کلاس میں بھی نوجوان شریک ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس فرض کو سمجھیں کہ نوجوانی میں جو کام ہو سکتے ہیں، جو عبادت ہو سکتی ہے، جو دین کے لیے قربانی ہو سکتی ہے، وہ بڑی عمر میں جا کر جب انسان کے قوت کمزور ہو جاتے ہیں تب نہیں ہو پاتی۔ تو اسی لیے اس نوجوانی کو قیامت کے دن بھی اسی جوانی کی جو نعمت ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث قدسی میں تو آتا ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک فرجل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہوگی۔ تو اس میں سے ایک وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ تو غنیمت کے دن ہیں، یہ عبادت کے دن ہیں جب قوا مضبوط ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب ہم دین کا کام کریں، بالخصوص جو بڑے حضرات ہیں، ہمیں نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد بہت سارے سرایہ روانہ کیے، صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں روانہ کی کہ آپ فلاں جگہ پہ جا کر دعوت دے کر آؤ، سب سے پہلے آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت کو اگر نہیں مانتے تو جزیہ پہ بات کرنی ہے، جزیہ نہیں اگر وہ اس پر کوئی تعرض کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ جو پیچھے کافی سرایہ گزر گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر ان کا اعتماد دلایا کہ صرف ہم نہیں ہوں گے، آپ نے بھی کام کرنا ہے، آپ بھی آگے نکلیں، یعنی نوجوانوں کو آگے لایا گیا۔ اور پھر اسی طرح ٹیم ورک کی اہمیت اور قائد کا کردار بھی سامنے آتا ہے کہ غزوہ خندق میں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تکلیف اور قرب سے گزر رہے تھے، تو صحابہ کرام جس تکلیف سے گزر رہے تھے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ جو قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے بعینی وہی قربانی صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کرام خندق کھودنے میں مشغول تھے تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کھدائی کرنے میں مصروف تھے۔ تو اسی لیے بالخصوص ہمارے گھروں کے اندر جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح بعض اگر جگہوں پر ہم کام کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی
کسی بھی جگہ پر لیڈنگ پوزیشن پر لے آئے تو ہماری بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آپ سے 2 منٹ ہم لیٹ ہوئے تھے، وہ میں نے 2 منٹ آپ کے ایکسٹرا لے لیے، ٹائم میں نے اپنا پورا کر دیا. جزاک اللہ. پھر آخر میں ایک دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری فتح و نصرت فرمائے، مدد فرمائے. ہماری جو باقی کلاسیں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں مزید شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. پھر اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو لازمی طور پر آپ سوال کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر کے آپ کو خلاصہ سمری بھیج رہے ہیں، تو کوشش کر کے ہمارے پاس 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں جتنے اسباق ہو گئے ہیں ان اسباق کا اگر آپ خلاصہ بنا لیتے ہیں، آپ اپنے پاس ریٹرن میں لکھ لیتے ہیں 1 یا 2 پیجز، آپ ہمیں بھیجیں گے تو یقیناً بہت خوشی ہوگی. اور باقی جو ہمارا فیڈ بیک فارم آتا ہے، جو ویلیویشن فارم ہے، اس میں ابھی رسپانس کافی اچھا ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بعض حضرات اور بعض خواتین اور بعض حضرات ایسے ایسے مشکل اور بہترین الفاظ استعمال کرتے ہیں، یقیناً میں اشش کر جاتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، یقین مانیں جب یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات اتنے خوبصورت لکھ بھی سکتے ہیں، اور بعض حضرات کو اتنی خوبصورت نالج ہوتی ہے. جب میں وہ فارم پڑھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ میں ان کو بار بار پڑھ رہا ہوتا ہوں. بعض لوگوں کے لکھنے سے بھی مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. لازمی طور پر وہ رسپانس بھی دیا کریں. آخر میں دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللهم انت الميسر لكل يسير نستغفرك اللهم ونتوب اليك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے بڑی قربانیوں سے آپ کے دین کو، آپ کی توحید کو، آپ کے میسج اور پیغام کو ہم تک پہنچایا. ان حضرات کی قربانیاں ہی تھی کہ انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال و متاع، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے دین کی دعوت کے لیے ان حضرات نے دنیا بھر کا سفر کیا. ان کا اٹھنا بیچنا، ان کا مال و متاع، سب کچھ یا اللہ تیرے دین کے خاطر تھا. میرے اللہ، ان حضرات نے جو کچھ محنت کی، اس محنت کے بدلے میں ہمیں جو کچھ ملا یا اللہ ان کے صدقے ہماری تھوڑی بہت ہی محنتوں کو منظور مقبول فرما. اور ہماری جو کمزوریاں ہیں اور اسی طرح ہم سے جو خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما. اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. ہم سب کے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما. ہماری ان کاوشوں کو منظور اور مقبول فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاكم الله خير. جو حضرات تشریف لے جانا چاہتے ہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے، اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو لازمی چیٹ میں وہ میسج بھی کر سکتا ہے. یہاں سے ریکارڈنگ کو